مفہوم کو مفتی احمد خان بہرانی نے اپنے انداز میں اس طریقے سے بیان کیا ہے، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا دانا، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا دانا، تو نعمت جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم عیدگار ہیں، نعمت جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم عیدگار ہیں۔ تو نبی کی تعریف کرنے کے لیے یا ان کا جلسہ سجانے کے لیے یا ان کا میلاد منانے کے لیے کوئی دلیل مانگے، یہ خود بے وقوفی کی بات ہے۔ ان کا اور پھر ایک حق ہے محبت رسول، ایک حق ہے اس رسول کے ساتھ محبت بھی کی جائے، اور محبت کی بات ہے تو بہت بڑی تفصیل ہے، مگر میں مختصر لفظوں میں آپ کو بتا دوں، محبت کہتے ہیں دلی لگاؤ اور قلبی جھکاؤ کو، جس کے ساتھ جس سے محبت ہوتی ہے دل اس کی طرف جھکتا ہے، لگاؤ رکھتا ہے، یہ ہے محبت کا مطلب۔ اور محبت کی وجہ ہوتی ہے تین، کسی کو کسی سے محبت ہو جائے اس کے ریزن تین ہوتے ہیں۔ سامنے والا حسن و جمال والا ہے جس سے آدمی کی نگاہ متاثر ہوئی اور اسے دل دے بیٹھا، حسن و جمال محبت کی ایک وجہ اور سبب ہے۔ اب اس حوالے سے دیکھیں تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین و جمیل کوئی کائنات کے پردے پہ ہے دوسرا؟ کوئی نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین سے پیارے رسول نے پوچھا، اے جبریل تم بتاؤ، تم نے آدم کی آدمیت دیکھی، تم نے یوسف کا جمال دیکھا، حسن و جمال دیکھا، موسیٰ کا کمال دیکھا، جلال دیکھا، سب کچھ دیکھا، بادشاہوں کی بادشاہت، حسیناؤں کے حسن و جمال کو دیکھا، ذرا یہ بتاؤ تم نے ہم جیسا کسی کو دیکھا؟ تو حضرت جبریل امین کیا کہتے ہیں؟ حضرت جبریل امین کی زبان میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، لمیات نظیروں کفی نظرن مثلے نہ تو شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سو تجھ کو شہد و سرا جانا۔ اور اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں، خالق نے تجھے ایسا تارا دار بنایا، خالق نے تجھے ایسا تارا دار بنایا، اور یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، جنوب و شمال کو دیکھا، طبقات زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مگر یا رسول اللہ جیسا اللہ تعالیٰ نے حسین و جمیل آپ کو بنایا ہے، کائنات کے پردے پہ کوئی دوسرا ایسا ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حسن و جمال کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے، تو یہ وجہ سب سے زیادہ کس کے اندر ہے؟ ہمارے رسول کے اندر ہے۔ تو سب سے زیادہ اگر محبت کی جائے تو کس سے ہونی چاہیے؟ عقل کا تقاضا ہے کہ رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا سبب محبت کا اور بھی ہے، ایک محبت کا سبب ہے اخلاق، عمدہ عادت، اچھا سلوک، بہترین برتاؤ۔ اخلاق اور عادت ہے کہ اپنے ہوتے ہیں، اگر اچھا اخلاق ہے، پرایا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنا ہو جاتا ہے، اور بری عادت ہوتی ہے تو اپنا بھی پرایا ہو جاتا ہے۔ اب اخلاق رسول کے حوالے سے بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عائشہ رسول کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے کہا خلقہ القرآن، پیارے رسول کا اخلاق کیا ہے؟ سبحان اللہ، قرآن کو پڑھ لو، جو قرآن میں لکھا ہے وہی تو رسول کی عادتیں ہیں، وہی رسول کی عادتیں ہیں۔ ایک شریک تجارت ہوا کرتے تھے پیارے رسول کے، وہ ایک مرتبہ ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کھڑا کر کے آ گئے کہ حضور میرے سامان کی دیکھ بھال کرتے رہنا، میں تھوڑی دیر کے لیے گھر جا رہا ہوں اور گھر جا کے ابھی واپس آ جاؤں گا۔ گھر جانے کے بعد وہ بھول گئے رسول سے کیا ہوا وعدہ کہ مجھے واپس جانا ہے، وہ بھول گئے، اور ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 3 دن تک بھولے رہے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد یاد آیا، آج کا ماحول ہمارے اور آپ کے ساتھ ہو تو یہی تو خیال آئے گا کہ جسے کھڑا کر کے آئے ہیں وہ تو جا چکا ہوگا، اب سامان کی خیر کون منائے، یہ فکر ہوگی۔ مگر سبحان اللہ، پیارے رسول کی عادت، ان کا اخلاق اور ان کے وعدے کی پابندی کی عادت دیکھیے۔ جب وہ شخص تیسرے دن واپس اپنے سامان کی طرف گئے تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، رسول پاک کو جس حال میں کھڑا کر کے آئے تھے ویسا ہی پایا۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، اس شخص کا کہنا تھا کہ اتنے پر بھی رسول ناراض نہ ہوئے، غصہ نہ دکھایا، کہ ایسا اخلاق دنیا پیش کر سکتی ہے؟
आजिज़ है, कासिर है। अल्लाह ताला ने जो जो कमाल रसूल को अता फरमाए हैं, बेमिसाल अता फरमाए हैं, बेमिसाल अता फरमाए हैं। तो मोहब्बत रसूल से की जाए, ये उनका हक है उम्मतियों के ऊपर। मोहब्बत के 3 सबब, पहला सबब हुस्न जमाल वाला होना, दूसरा सबब उम्दा अखलाक वाला होना, और तीसरा सबब है किसी ने आपके ऊपर एहसान कर दिया है तो तकाजा होता है कि उससे मोहब्बत की जाए। अब इस एहसान के हवाले से कितना बड़ा एहसान है, उनका इतना बड़ा एहसान है, उन्हीं के एहसान की बदौलत आज हम और आप ज़िंदा हैं या मौजूद हैं। अगर वो ना होते तो कुछ ना होता। हमें ईमान मिला, रमज़ान मिला, कुरान मिला, रहमान मिला, वजूद मिला, ये सब नबी के एहसान का सदका है, उन्हीं की बदौलत हमारे लिए सब कुछ मिला है। तो जब उनका एहसान इतना बड़ा है और एहसान की बुनियाद पर मोहब्बत की जाती है, तो मोहब्बत सबसे ज़्यादा उससे होना चाहिए जिसका एहसान सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करना चाहिए? रसूल से करना चाहिए, इसलिए कि उनका एहसान सबसे ज़्यादा है हमारे ऊपर। 6 हुकूक बयान हो गए। 7वां हक़ है उम्मतियों के ऊपर नबी का दुरूद व सलाम पढ़ना, उनके ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ना। कुरान बयान फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और इस हवाले से सहाबा का किरदार बिल्कुल अलग था। किसी ने सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं इतना इतना दुरूद पढ़ता हूँ, आप मुझे मज़ीद बताइए और क्या करूँ? आका ने फरमाया, बहुत अच्छा करते हो, अगर इसमें थोड़ा इजाफा और कर लो तो और अच्छा हो जाएगा। उन्होंने फिर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं रातों दिन में से 24 घंटों में से 12 घंटे दुरूद पाक के लिए खास कर लेता हूँ। तो आका ने फिर फरमाया, अच्छी बात है, इसमें और बढ़ा लो तो और अच्छी बात है। फिर उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा उठना बैठना, मेरा सोना और जागना, मेरे रातों दिन शब व रोज़ पूरे दुरूद पाक ही में गुजरे हैं। तो प्यारे आका ने फरमाया, तब तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमाएगा। तब तो तुम्हारी ज़रूरतों को अल्लाह ताला गैब से पूरा फरमा देगा, जो रातों दिन नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा। और ये दुरूद व सलाम पढ़ना, ये खुदा का अमल है, ये फरिश्तों का वजीफ़ा है, और किसी अमल में अल्लाह ताला शरीक नहीं है। अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, रोज़े का हुक्म दिया, हज व ज़कात का हुक्म दिया, तमाम हकाम देने के बाद ये नहीं कहा कि ये मैं भी अदा करता हूँ, तुम भी अदा करो, मगर ये नबी पर दुरूद व सलाम वाला अमल है कि जिसमें फरमाया है, ऐ मेरे बंदो, मैं भी नबी पर दुरूद भेजता हूँ, मेरे नूरानी फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं, तुम भी नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। तो नबी का हक़ है उम्मतियों के ऊपर कि उम्मतियों को चाहिए कि अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें। और 8वां हक़ जो बयान किया है सीरत निगारों ने, इतने एहसानात वाला नबी, इतने करम वाला नबी, जो अपने गुनहगार उम्मतियों को कभी ना भूला। अगर उम्मती को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, किस्मत उसकी यावरी करे, जैसा मौलाना मुशर्रफ रज़ा साहब सुबहानी और उनकी वालिदा मोहतरमा को अल्लाह ताला की अता से ये तौफीक अता हुई, बख्शी गई कि उन्होंने उन्हें ज़ियारत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शरफ़ हासिल हुआ। तो कब्र रसूल की ज़ियारत करना, ये भी उम्मतियों के ऊपर नबी का हक़ बनता है। उनसे हो सके अगर तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया है, तो उस रसूल के साथ मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उन नबी की कब्र अनवर पर हाज़िर हो, इसलिए कि उसकी तरगीब भी आई है। और हुज़ूर ने फरमाया है, जो मेरे कब्र अनवर पर हाज़िर हुआ, जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की, उसने मेरी ज़ियारत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी शरफ़ से मुशर्रफ़ हुए हैं मौलाना मुशर्रफ साहब सुबहानी, माशा अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको भी इस शरफ़ से फैज़याब फरमाए। ज़ियारत रसूल की बहुत ताकीद आई है कुरान मुक़द्दस में। ज़ियारत रसूल पाक की बारगाह में हाज़िरी और फिर उनकी कब्र अनवर की हाज़िरी के ताल्लुक़ से कुरान मुक़द्दस की ये जो आयत है, वलौ अन्नहुम यज़्लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, यानी ज़ियारत रसूल की बरकतें हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर ये मुसलमान कोई गुनाह करके, ए लोगो, ए नबी, अगर ये मुसलमान कोई गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म कर लें, मतलब यह है कि कोई गुनाह करता है तो अपने ऊपर जुल्म करता है, कोई ख़ता करता है तो किसी दूसरे का नुकसान नहीं करता है, अपने ऊपर जुल्म करता है। अगर ये मुसलमान कोई गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म कर लें, तो ए नबी, ये आपकी बारगाह में हाज़िर हो जाएं। ए नबी, ये आपकी बारगाह में हाज़िर हो जाएं। याद रहे, अगर
جو ناراض ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے. ماں باپ ناراض ہو گئے, منانے کے لیے ان کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. بھائی بہن سے ناچاقی بن گئی ہے, منانے کے لیے انہیں ان کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. آئیے, اگر ہم کوئی گناہ کر کے خدا ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر گناہ کر کے تم خدا کو راضی کر لو تو خدا کا دربار, رسول کا دربار, یہ خدا کا دربار ہے. ان کی بارگاہ میں حاضری خدا کی بارگاہ میں حاضری ہے. اگر تمہیں خدا کو منانا ہے, اپنے خالق و مالک کو راضی کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. اس سے زیادہ بڑھ کر وسیلے کے ثبوت میں اور کوئی آیت کیا ہوگی؟ اور کیا ثبوت چاہیے؟ خدا کو ناراض کر لیں گناہ کر کے, خدا نے فرمایا رسول کی بارگاہ میں آؤ, رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ. جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں ان کی بنیاد بالکل ختم ہو جاتی ہے اس آیت پاک کو سننے کے بعد. بھلو انہم ظلموا, اے محبوب اگر یہ گناہگار اپنے اوپر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, اور محبوب ان کی بخشش و مغفرت کے لیے آپ بھی اپنے مبارک لبوں کو ہلا دیں, جنبش دے دیں, سبحان اللہ. پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی دعا کی مغفرت کریں, رسول بھی ان کے حق میں دعا کی مغفرت بخشش کی دعا کر دیں. لوجد اللہ توابا رحیما, تو یہ مسلمان ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا مہربان پائیں گے. سبحان اللہ. یہ آیت کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے ساتھ بھی تھا, اور صحابہ کرتے تھے. جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی, بتقاضۂ بشری کوئی نافرمانی سرزد ہو جاتی, تو وہ حضور ہی کی بارگاہ میں حاضری دیتے, عرض کرتے یا رسول اللہ ہم سے ایسا ایسا ہو گیا ہے. اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے, کتابوں میں آیا ہے کہ اس آیت کا حکم آج بھی ختم نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی گناہ کر لے, کوئی غلطی ہو جائے, تو رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری دے, انہیں وسیلہ بنائے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائے گا. مختصر سے لفظوں میں دو واقعے, ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کا, ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا روزے کی حالت میں اگر بیوی سے مل لیا جائے, کھا پی لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مجھ سے یا رسول اللہ یہ غلطی ہو گئی ہے, اب مجھے بتائیے اس کا کفارہ کیا ہے, یہ غلطی معاف کیسی ہوگی؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا سنو, روزہ توڑ دینے کا کفارہ 3 طرح بیان کیا گیا ہے. یا تو غلام آزاد کرو, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, یا پے در پہ 60 روزے رکھو. عرض کیا صحابی نے یا رسول اللہ مجھ میں یہ طاقت کہاں ہے, مجھ سے تو 1 روزہ بھی پورا نہ ہو پایا, 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ بارگاہ رحمت میں حاضر تھا, اسے معلوم تھا کہ یہ وہ نبی ہیں جن کی بارگاہ میں ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے, ہر مشکل کا حل ہو جاتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ نہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں, میں تو غریب و نادار ہوں, نہ غلام آزاد کر سکتا ہوں, نہ یہ طاقت ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھ پاؤں. یا رسول اللہ مجھے کچھ حل کا اور کچھ حکم ارشاد فرما دیجئے. آقا نے فرمایا بیٹھ جائیے. وہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں پیارے آقا کی بارگاہ میں بطور تحفہ اور ہدیہ آپ کا کوئی عاشق, آپ کا کوئی چاہنے والا, آپ کا غلام بھری ہوئی کھجوروں کی ٹوکری لے کر کے حاضر ہوتا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ غلام کی طرف سے قبول فرما لیں. آقا علیہ السلام نے کھجوروں کی ٹوکری کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہاں ہے وہ شخص, کھڑا ہو جائے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بندہ حاضر ہے, منتظر ہوں, حکم فرمائیے. آقا عمل کیا جائے گا. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ یہ کھجوروں کی ٹوکری اٹھاؤ اور مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو, یہ تمہارے روزے توڑنے کا کفارہ ہو جائے گا. اس نے مسکرا کر عرض کیا یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی ہے ہی نہ, میرے بچے نادار, میں نادار, یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب اور کون ملے گا؟ آقا کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں جا تو خود بھی کھا, اپنے بال بچوں کو کھلا, تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ ہیں صاحب اختیار رسول, جس کے لیے جو چاہیں عطا فرما دیں, جسے جو چاہیں جائز کر دیں, جسے جو چاہیں ناجائز کر دیں. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں. پیارے رسول نے فرمایا جاؤ خود کھاؤ, اپنے بال بچوں کو کھلاؤ, یہ تمہارا کفارہ ادا ہو گیا, تمہارے گناہ کی معافی بھی ہو جائے گی. یہ تو ہے ظاہری حیات کے وقت کا واقعہ. اور حضرت امیر المومنین
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پیارے رسول کی وفات کے 3 دن کے بعد آپ کے روضہ پاک کے پاس ایک اعرابی شخص عرب کا ایک دیہاتی آیا، روتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا، خاک کو اٹھایا اپنے سر پہ ڈالا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے جرم سرزد ہو گیا ہے، اور قرآن پاک جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس میں حکم خداوندی آیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے رسول یہ گناہگار اگر کوئی گناہ کر لیں مسلمان اور اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یا رسول اللہ اسی حکم کے مطابق میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ عرض کرتا جا رہا تھا اور قبر رسول سے آواز آ رہی تھی جا تجھے معاف کر دیا گیا ہے، تجھے بخش دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اسی آیت پاک کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اپنے آپ سے نہیں آئے ہیں، بغیر بلائے نہیں آئے ہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر گناہ کر لیں تو رسول تمہاری بارگاہ میں یہ آ جائیں، اس لیے یا رسول اللہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ۔ پھر ردھوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، بھیلی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو پیارے رسول علیہ السلام کے روضہ پاک کی زیارت نصیب کرے۔ مولا تعالی ہمیں ادب رسول، تعظیم رسول، احترام رسول، اتباع سنت رسول، ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب ہوا ذوف گندین دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود فتوحا کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کی ماں فاطمہ اور نانا رسول، مرحبا مرحبا وہ ہے آل رسول، کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا، فیضیاب کمالات ہیں سارضا، سات اختر بھی ہوں زمزم کا رضا، سات ہم سب بھی ہوں زمزم خان رضا، جب کہ خدمت
گاہ حارسہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یہ دعا کر ہم در مولا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، یہ پڑھے سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم، الصلاۃ والسلام